لاسٹ ہمارا سیکشن جی اسپرچول کا، اس کے پھر 2 لاز ہیں، موٹے موٹے لاز ہیں جو سمجھ لیں. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ صرف ایک اس کا فلسفی سمجھ لیں نا تو آپ کو شاید لاس خود ہی سمجھ آ جائیں کہ یہ چوائس کی بات نہیں ہے. دیکھیں دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے اسپرچل کرائسس ان دا ورلڈ. یاد کریں اسپرچویلٹی آپ کی نیڈ ہے، جیسے آپ کی روح کی غذا، آپ کی روح کی ضرورت ہے، جیسے آپ کے بھوک آپ کے پیٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کے اندر روح موجود ہے. مجھے بتائیں صبح سے لے کے شام تک آپ اس روحانی تسکین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بھوک ہی ہے آپ کی روح. تو یہ اسپرچل کرائسس ہے. دنیا کا ہر مذہب، چاہے ہندو ہو، بدھسٹ ہوں، کیتھولکس ہوں، رومن ہوں، جوز ہوں، مسلمان ہوں، بہائی ہوں، اسماعیلی ہوں، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ہماری روحانی ضروریات نہیں. فرق کہاں پہ آتا ہے؟ ان روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ کون سا فالو کرنا ہے، وہاں سے ریلیجن بنتے ہیں. اگر میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا ہوں، یوگا کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میں بدھسٹ بن جاتا ہوں. میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو جناب میں مسلمان بن جاتا ہوں. میں چرچ جاتا ہوں، نیکی کا حکم دیتا ہوں تو میں جناب کرسچن بن جاتا ہوں. اس اسپرچویلٹی کی نیڈ میں کوئی کوسچن نہیں کسی ریلیجن میں. کوسچن صرف یہاں سے ڈیوائڈ آتا ہے the method, the framework which you choose to satisfy your spiritual needs. وہاں سے ریلیجن بنتے. تو پہلے سے یہ دیکھ لیں کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں ریلیجس، یہ تو کہہ سکتے میں ریلیجس بندہ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے میں اسپرچل بندہ نہیں. یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے نا، کیونکہ آپ روح تو ہے آپ کے اندر. آپ کیسے کہہ سکتے میں روح، میری روح نہیں ہے گی. روح ہے گی تو روح کی ضرورت ہے، آپ بھی تو ہے نا کچھ. تو اس کے اوپر قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ الروح. یہ 2 کانسیپٹ یاد رکھیے، پھر آپ غلطی نہیں کریں گے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو صبح کہا، ڈاکٹر اسٹیون کووی کو میں نے لکھا کہ 9ویں ہیبٹ جو ہونی چاہیے کہ بگن ود دا بگننگ ان مائنڈ، اور یہ بگننگ ہے آپ کی. قرآن پاک میں سول کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روح. اس کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت 28 کہتی ہے کیفیٰ تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. بتانا یہ چاہ رہے ہیں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اس کا مطلب ہے تم بے جان تھے. یہ نہیں کہا تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تم بے جان تھے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں زندہ کیا. زندہ کسے کہتے ہیں؟ کرنا آپ کے اندر روح ڈال دی، جس نے آپ کے جسم کو زندہ کیا. تو پہلے تو آپ یہ جان لیجیے. اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے بعد اسی کے پاس لوٹ کے جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روح میڈ یو الائیو. پھر میں جب اسے ٹھیک ٹھاک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یہ پری پروگرامڈ ہے روح، یہ آپ کے تابع نہیں ہے. تمہیں صرف یہ پتا کہ یہ روح ہے، یہ پری پروگرامڈ ہے. یہ جو پیچھے ذکر ہے اس آیت میں جس میں یہ کہا گیا پیپل ہو بریک دا کووننٹ آف اللہ، وہ جو کووننٹ ہے جو آپ کی روحوں نے اللہ کے پہ اوتھ لیا ہوا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جو روح ہے اس میں ذکر ہے کہ یہ روح میرے حکم سے ہے، یہ میں نے اس کو بھیجا ہوا ہے تمہارے اندر. اسے تم کچھ نہیں بدل سکتے. تم اس کی آواز کو سنی انسنی کر سکتے ہو لیکن اس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے. روح ہے. اب مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ. وہ کسے کہیں گے؟ نفس وہ نفس جو روح کے تابع ہو جائے، کانفلکٹ ختم ہو جائے. جب تک آپ فائٹ کرتے رہیں گے آپ نفس لوامہ یا نفس امارہ کی اسٹیٹ میں کہ نفس کام کر رہا ہے جو روح کے اگینسٹ ہے. روح کو آپ بدل نہیں سکتے. آپ کے پاس صرف اختیار ہے کہ اپنے نفس کو بدلیں، کیونکہ اللہ کی روح کے بارے میں کہہ رہا ہے تم اسے نہیں بدل سکتے.
یہ اللہ کے حکم سے. اس کو پتہ ہے یہ غلط ہے, اس کو پتہ ہے یہ حرام ہے, اس کو پتہ ہے رشتوں کو نبھانا ہے, اس کو پتہ ہے کہ معاف کرنا ہے, اس کو پتہ ہے کہ حلال کھانا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ربا خراب ہے, اس کو پتہ ہے کہ تم اللہ کے نائب ہو, اس کو پتہ ہے کہ تمہارا کام ہے, اور تم اس کی بات نہیں سن رہے. یہ بھوکی ہے, یہ جنگ تمہیں مار دے گی, کیونکہ اگر یہ مری تو تم گو, یو آر گون, یو آر ناٹ لسننگ ٹو یور روح. یہ پروسیس ہے. سو نفس کیا ہے؟ سول ود دا باڈی, یہ نفس ہے. اللہ نے کبھی کہیں یہ نہیں کہا کہ روح کو ٹھیک کر, اللہ کہتا ہے نفس کو ٹھیک کر, کیونکہ نفس, روح تو ٹھیک ہی ہے, وہ تو اللہ کے حکم سے, وہ تو خراب ہو نہیں سکتی. اگر آپ کا جسم, آپ کی نفس روح کی بات نہ سنے تو آپ کی نفس خراب ہو سکتی ہے. روح تو کبھی خراب ہو, وہ تو روح تو پری پروگرام, ٹیسٹڈ, بند, سیلڈ ہے. وہ اللہ سے اوتھ لے کے آئی ہے, اس نے بتاتے رہنا ہے غلط ہے گا, چوری ہے, بات اخلاقی ہے, بات تہذیبی ہے, حق نہ مار, زیادتی نہ کر, ظلم نہ کر, معافی کر. وہ تو پری پروگرامڈ ہے. آپ کا ایشو جون سا ہے وہ کچھ اور ہے, اور یہ وہ دیکھ لیں. اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے نفسوں اللہ انفسہم پر اقرار کروایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں, کہ کبھی قیامت کے دن کہنے لگا ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی. سو نفس کیا ہوئی؟ The ruh is the subtle entity which resided in the heavens and needed a physical body to carry. So the nafs is a part of that physical body which was given to us. وہ کپڑے جو ہماری روح کو پہنائے گئے تھے ہمیں زندہ کرنے.